اب جو تلاوت کی جائے گی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے مسلمان ہی ہو سکتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ مومنین سے خطاب ہے کہ کفار سے دوستی نہ رکھیں، بغیر دوستی اور محبت کے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان سے تحائف لینا اور ان کو تحائف دینا، ان سے قرض اور خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ مسلمانوں پر اللہ نے یہ واجب کیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، مال و دولت، اپنے مکانوں، بلکہ خود اپنی جانوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھیں، اور آگاہ فرمایا کہ اگر ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ گئی تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ اترنے والا ہے، اس کا انتظار کرو۔ مشرکین کو حج و عمرہ سے روک دیا گیا ہے۔ یہود و نصارہ کی بے اعتدالیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور پیروں کو خدا بنا لیا تھا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مقابلے میں اپنے کسی دینی پیشوا کے قول کو ترجیح دینا گویا اس کو خدا قرار دینا ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میرے قول کے خلاف کوئی حدیث صحیح مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میرا قول کسی حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو دیوار پر مارو اور حدیث پر عمل کرو۔ فقہاء کرام نے کئی مسائل میں ائمہ کے اقوال کے خلاف حدیث پر عمل کیا تاکہ اس گمراہی کی جڑ کٹ جائے، لیکن آج کے زمانے میں دینی پیشوا کے قول کو بعض اوقات قرآن و حدیث پر بھی ترجیح دے دی جاتی ہے، جو کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو یہ قرآن نے جو ہے ہمیں بتایا ہے کہ گویا اس طرح اپنے پیشواؤں کو خدا کا مرتبہ دیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے علماء کی گستاخانہ عبارات کو تسلیم کرنے کے بجائے اور تسلیم کر کے ان کو اپنی کتابوں سے نکالنے کے بجائے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ صحیح تھے۔ اسی طرح بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے پیشواؤں نے کوئی بات اگر کہہ دی ہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، وہ قرآن اور حدیث کے خلاف کیوں نہ جاتی ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی بس ہمارے پیشواؤں نے ایسا فرمایا تھا تو لہٰذا ایسا ہی ہے۔ تو یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے اور یہ شیطانی طریقہ ہے، اور یہ انسان کو گمراہی کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے بتایا کہ وہ علماء و مشائخ جو ناحق مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور والذین یکنزون الذھب والفضہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو حق سے روکنا اور مال ناحق کھانا یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اور پھر سونا چاندی کو جمع کرنا یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکالتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ خواتین خصوصاً جو ہیں سونے چاندی کی زیورات کی بڑی رسیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ یہ جو سونا چاندی ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا بھی تو لازم ہے، اور اگر اس کو نہیں نکالا گیا تو قرآن نے یہاں بتایا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اسی مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس کو اس سے داغا جائے گا، یعنی جس طرح استری چلائی جاتی ہے اس طرح اس مال کو جہنم میں گرم کر کے انسان کے پہلوؤں پر، پیٹھوں پر اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے جب مال دیا ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم ہے، اس کی فکر رکھنا لازم ہے۔ بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ زیورات سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوتی ہے، اور پھر اور بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ 7 تولے جب تک نہ ہو جائے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ 7 تولے کی جو شرط ہے وہ تو اس دور کی ہے یا اس حالت میں ہے کہ جب انسان کے پاس سونے کے علاوہ کوئی چیز ہو ہی نہ، یعنی آپ کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، بس کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی اور کرنسی نہیں ہے،
کوئی اور چیز نہیں ہے تو وہ ایک الگ کنڈیشن ہے. اور آج کے دور میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی ایسی کنڈیشن ہو کہ جس کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. آپ کے پاس 100-200 روپے بھی نہ ہو اور صرف سونا ہی سونا ہو. تو جب آپ کے پاس دوسری کرنسی جو ہے وہ موجود ہے، چاہے وہ پاکستانی پیسے روپے کی شکل میں ہے یا وہ کسی اور شکل میں موجود ہے، تو اس وقت جو ہے وہ معیار سونا نہیں رہتا. اس وقت جو ہے وہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت رہتی ہے. یعنی 52.5 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس موجود ہے یا اس کی قیمت کی مقدار آپ کے پاس مال جو ہے زائد ضرورت موجود ہے تو پھر آپ صاحب نصاب ہے، آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے. اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ تقریباً 44,100 کچھ روپے بنتی ہے. یعنی جس کے پاس 44,100 کچھ روپے موجود ہیں یا اتنی مالیت کی چیز زائد ضرورت اس کے پاس موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے. اور 1 تولہ سونا بھی آج ہی شاید اخبار میں نے پڑھا وہ 71,000 کچھ کا ہے. یعنی اس کے ریٹ بڑھ گئے اور 71,000 کچھ روپے کا 1 تولہ سونا ہے. آپ اندازہ کریں، یعنی جس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر لازم ہے. مسلمانوں کو بتایا ہے کہ وہ جہاد میں ان کو جو ہے اللہ جہاد کے لیے جب بلائے اور جو جہاد کے لیے جو اللہ نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق جب کوئی امیر جو ہے، جب اسلامی مملکت کا سربراہ جو ہے وہ مسلمانوں کو دعوت جہاد دے تو ایسی صورت میں تمام مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے امیر کی اتباع کریں اور اس امیر کی اتباع کرتے ہوئے اس کی دعوت پر لبیک کہیں اور دشمن کے خلاف جہاد کریں. منافقین کے نفاق کا پردہ بھی اللہ نے چاک فرمایا. پھر آگے بتایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ پوری تفصیل بتائی اللہ نے. یعنی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ ادا تو کرتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ کن کو دی جائے اس کا خیال نہیں رکھتے. تو بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں جو اس حوالے سے موجود ہیں. پہلے تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کس چیز پر دی جائے. یعنی ہمارے شہروں کے اندر جو ہے زکوٰۃ جن چیزوں پر لازم ہوتی ہے وہ 4 چیزیں ہیں. ایک سونا ہے، دوسرا چاندی ہے، پھر نقد رقم ہے، پھر آپ کی جو تجارت ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. تجارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے کوئی دکان کھول لی یا آپ کوئی فیکٹری چلا رہے. تجارت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے بیچنے کے لیے لی ہے وہ تجارت ہے. آپ نے کوئی گاڑی لی، آپ نے کوئی پلاٹ لیا، کوئی اور ایسی چیز لی کہ اس کو میں نے بیچنا ہے تو یہ تجارت کہلاتی ہے. ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ لاگو ہوتی ہے اور اس کی کرنٹ ویلیو دیکھی جاتی ہے. یعنی جو اور پھر خصوصاً اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ایک اسلامی تاریخ ہونی چاہیے. ایک تاریخ اسلامی، وہ ظاہر بات ہے کہ اصولی اعتبار سے تو جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنتا ہے وہی تاریخ اس کی ہوتی ہے جس دن اس پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ اس دن زکوٰۃ نکالے. لیکن اگر بالفرض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو جب پتہ چلے تو اس کے لیے ایک تاریخ اسلامی مقرر کر لینی چاہیے. یعنی قمری تاریخ، چاند کی تاریخ. جیسے بالفرض کوئی شخص جو ہے وہ یہ مقرر کر لیتا ہے کہ جی 7 تاریخ رمضان المبارک کی جو میری زکوٰۃ کی تاریخ. اب وہی تاریخ جو ہے اس کی اسی کی ویلیو کو دیکھا جائے گا کہ اس دن آپ کے پاس جو مال ہے وہ کتنا ہے اور اس مال کی مختلف جو اشیاء ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، کوئی پلاٹ ہے، گاڑی ہے، کوئی اور چیز ہے، اس دن کی مارکیٹ ویلیو اس کی کیا ہے، اسی پر زکوٰۃ لاگو ہوگی. تو پھر اگلی چیز جو یہاں بتائی کہ اس زکوٰۃ کو جب نکالا جائے، ایک تو یہ ظاہر بات ہے کہ عبادت ہے، یہ کوئی آپ پر ٹیکس نہیں ہے، یہ کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے، یہ عبادت ہے. جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جس طرح یہ عبادت ہے اسی طرح زکوٰۃ نکالنا بھی عبادت ہے. اور زکوٰۃ نکالنے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتا ہے. تو جب نکال لی جائے تو پھر اس کو پہنچانا مستحقین تک یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے اللہ نے قرآن میں اس کے جو مستحقین ہیں ان کی ڈیٹیل خود دے دی اور وہ 8 مصارف ہیں کہ ان 8 مصارف کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے.
تو وہ 8 فقراء جو اس کے مستحقین ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا زکوٰۃ کے مصارف صرف فقراء کو دے سکتے ہیں، مساکین کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے، یعنی اگر اسلامی حکومت قائم ہے اور اسلامی حکومت میں جو عاملین ہوتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوتے ہیں ان کو دی جا سکتی ہے، اسلام کی طرف مائل ہونے والے غیر مسلم، یعنی جو شخص ایسا ہے غیر مسلم ہے لیکن وہ اسلام کی طرف مائل ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ مدد کریں گے اس کی تو یہ اسلام قبول کر لے گا، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ جو ہے استعمال کی جا سکتی ہے، مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کو جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصارف ہیں، ان کے علاوہ کسی اور مصرف میں زکوٰۃ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، زکوٰۃ کو خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا اور اپنی زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانا، اس کا اہتمام کرنا، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد منافق مردوں اور عورتوں کے حوالے سے بتایا کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، کافروں اور منافقوں سے جہاد کی تعلیم دی ہے، منافقین کے لیے استغفار کرنے سے بھی روک دیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک عبداللہ بن ابی منافق کو پہنائی، جب وہ مر گیا تو اس کو قمیص مبارک پہنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ میری قمیص اس سے اللہ کے عذاب کو بالکل دور نہیں کر سکتی، مجھے امید ہے کہ اس سبب سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اسلام میں داخل کر دے گا، چنانچہ 1000 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ قمیص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنائی، اس کا ایک مقصد تو یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسلمان جو تھے جن کو شہید کر دیا گیا تھا، تو اس وقت جو کہیں کپڑا کم پڑ گیا تھا تو اس میں عبداللہ بن ابی منافق سے بھی لیا گیا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو قمیص پہنائی گئی تھی، یعنی آپ جب قیدی بنا کر لائے گئے تو آپ کو قمیص جو ہے عبداللہ بن ابی منافق کی جو ہے قمیص لے کر آپ کو جو ہے پہنائی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ چکایا، یعنی جو قمیص اس سے لی گئی تھی تو اس کا احسان جو دنیا میں یعنی اس کا بدلہ چکا دیا جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اس وقت پہنائی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے اس کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ وہ سچے اور مخلص مومن تھے، تو ان کی دلجوئی کرنا بھی مقصود تھی۔ تیسری بات یہ تھی کہ اس موقع پر اس عمل سے وہ منافق جو لوگ تھے ان کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود تھا، چنانچہ جب ایسا عمل کیا گیا تو 1000 لوگوں نے، 1000 منافقوں نے کیا کیا؟ اسلام قبول کر لیا اور سچے پکے وہ مومن بن گئے۔ منافقین کے بارے میں فرمایا کہ ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ وہ احکام ہیں جو اس تلاوت میں بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان احکامات کی صحیح تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔